اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ڈی پی ایس کی آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج ہم اسلامیات کی کلاس شروع کریں گے۔ اس میں ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر ہمارا 5 ہے، آیت نمبر 11 تا 12، اس کا ترجمہ اور مفہوم ہم دیکھیں گے۔ اس میں ترجمہ بھی ہم کریں گے، اس کے مفاہیم کی طرف بھی ہم جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ میننگ کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ لیکچر نمبر 5 آیت نمبر 11 تا 12، ترجمہ اور مفہوم۔ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب سب سے پہلے آپ یہاں پر سورۃ الانفال رکوع نمبر 2 ہے، ہم نے اس سے پہلے ایک رکوع مکمل کر لیا ہے، اس کے 10 آیات ہم نے پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کے مفاہیم کو ہم نے سمجھا، الفاظ میننگ کو ہم نے پڑھا، اس کے بعد مشقی سوالات کو ہم نے دیکھا، وہ بھی ہم نے اس میں کور کر لیا۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 11 تا 12، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ٹوٹل آیات لکھی ہوئی ہیں لیکن ہم نے یہاں پر پڑھی آیت نمبر 11 تا 12۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں جو کہ آپ کو ایکسرسائز میں مشق میں ملیں گے۔ تو اس کے لیے آپ اپنی کتاب کو کھولیے اور یہاں پہ ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11 تا 12 نکال لیجیے گا، اس کی ایکسرسائز آپ نکالیں۔ ہم سب سے پہلے الفاظ میننگ کو دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، الفاظ ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ یغشی، ٹھیک ہے؟ یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، وہ طاری کر دیتا ہے، ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی میں چونکہ غائب کے لیے ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں اس لیے وہ ڈھانپ دیتا ہے۔ النعاس، اس کا مطلب اونگ بھی ہے، غنودگی بھی اور نیند بھی، ہم اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں النعاسا۔ اسی طرح ہے رجز الشیطان، رجز کہتے ہیں ناپاکی کو، پلیدگی کو، الشیطان کہتے ہیں شیطان، تو رجز الشیطان شیطان کی نجاست۔ الاعناق، عنق کی جمع ہے، عین نون کاف، ٹھیک ہے؟ الف لام نکال دیں، عنق، عنق کی جمع ہے الاعناق، گردنیں، ٹھیک ہے؟ یہ گردنیں۔ بنان، بنان کا ترجمہ ہے پور پور، جوڑ جوڑ یا جسم کا ہر حصہ۔ زحفن، ٹھیک ہے؟ زحفن لشکر کشی کی صورت میں، اس کا کیا ترجمہ ہے کہ اگر یہ ہم جب پڑھیں گے تو میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں متحیزن الی فئۃ، ٹھیک ہے؟ متحیزن الی فئۃ، کسی فوج سے جا ملنے کے لیے، اور اسی طرح متحرفا لقتال، جنگی چال کے طور پر۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دوران جنگ آپ کو بھاگنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، آپ اگر بھاگ سکتے ہیں تو یہ 2-3 صورتیں ہیں کہ ان صورتوں میں آپ جو ہے وہ جنگ سے بھاگ سکتے ہیں، جنگ سے پیچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رمیتا، حاضر کا صیغہ، تو نے پھینکا۔ دیکھیں لفظ تا آ رہی ہے نا، تو ہم ترجمہ کریں گے تو نے پھینکا۔ لیبلیا، لام کا ترجمہ ہوگا تاکہ، ٹھیک ہے؟ یا چاہیے کہ، لیبلیا تاکہ وہ آزمائے، موہنو کمزور کرنے والا، موہن کا مطلب ہوتا ہے کمزور کرنے والا۔ اب ہم آیات کی طرف رجوع کرتے ہیں، موو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ آیت مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ میں دھیان سے سنیے گا، ہم لفظی ترجمہ بھی کریں گے اور با محاورہ بھی، آپ دونوں میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے آپ وہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اذ، جب، یغشیکم، اس نے اڑھا دی تم پر، لفظ کم کا ترجمہ ہوگا تم پر، اس نے اڑھا دی تم پر، اس نے طاری کر دی تم پر۔ آپ ایک کام کیجئے، کاپیز کو نکال لیجئے، ترجمہ آپ ساتھ ساتھ لکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ النعاس، اونگ یا نیند، امنتن، امن والی، منہ، اپنی جانب سے، اپنی طرف سے، مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے۔ پہلے میں آپ کو لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں۔ وَيُنَزِّلُ، اور اس نے نازل کیا، ٹھیک ہے؟ یا برسایا، علیکم، تم پر، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی۔
اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء، جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری تسکین کے لیے، دیکھو امن کے لیے اپنی طرف سے تم پر نیند اڑھا دی یا تم پر اونگ جو ہے وہ طاری کر دی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا واقعہ غزوہ بدر کی طرف رجوع کرتا ہے، موو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کیسے کی تھی۔ تو سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں پر غزوہ بدر میں کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی طرف سے نیند کو طاری کر دیا تھا، اونگ آ گئی تھی۔ جیسے آپ مساجد میں جاتے ہیں تو آپ کو بیٹھے بیٹھے اونگ آ جاتی ہے یا نیند آ جاتی ہے، یہ بالکل وہی طریقہ کار ہے، وہی سمجھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس کی وجہ کیا تھی؟ لیطہرکم، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے۔ لفظ لام تاکہ، یطہرکم لفظ یا کا ہم یہاں پہ ترجمہ کریں گے وہ، لیطہرکم تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، بھی اس سے، کس سے؟ پانی سے، ٹھیک ہے، پانی سے وہ تمہیں پاک کر دے، ویذہب اور وہ دور کر دے یا ختم کر دے، ٹھیک ہے، ویذہب اور وہ دور کر دے، ختم کر دے، عنکم تم سے، رجز الشیطان شیطان کی ناپاکی کو، نجاست کو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند کو کیوں طاری کیا تھا؟ اور آسمان سے دوسرے نمبر پر جو انعام ہوا تھا وہ آسمان سے بارش کا یا یوں سمجھ لے پانی کا نزول تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیوں نازل کیا؟ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے تاکہ وہ تمہیں اس سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے۔ ابھی آپ ترجمے کی طرف غور کریں، ہم اس کے مفاہیم کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وَلِيَرْبِطَ اور وہ تاکہ مضبوط کر دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ قلب کی جمع ہے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو، اور وہ تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور تاکہ مضبوطی سے تمہارے قدم جما دے، وَيُثَبِّتَ اور جما دے، بِهِ اس سے، الاقدام قدم کی جمع ہے، تمہارے قدم، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس کو اردو میں بھی اس کا یہی جو ہے وہ جمع ہوگا۔ ہم دوبارہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تمہارے لیے نیند کو یا اونگ کو اڑھا دیا اور آسمان سے تم پر بارش کو نازل کیا، لیطہرکم بہ تاکہ وہ تمہیں اس سے پاک کرے، ویذہب عنکم رجز الشیطان اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کرے، ولیربط علی قلوبکم اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، ویثبت بہ الاقدام اور اس سے تمہارے قدموں کو جما دے۔ یہ آیت نمبر 1 ہو گئی۔ آیت نمبر 2 اذ یوحی، اس کا مطلب ہوتا ہے جب، یوحی اس نے وحی بھیجی یا وہ وحی بھیجتا ہے، اذ یوحی جب وحی بھیجی کس نے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے، ربک آپ کے رب نے، اذ یوحی ربک جب آپ کے رب نے وحی بھیجی، الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، ملائکہ، ٹھیک ہے، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، الہ کا مطلب ہوگا کی طرف، ٹھیک ہے، انی بے شک میں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انا اور انا کا ترجمہ آپ یہی کر سکتے ہیں، بے شک میں، ٹھیک ہے، یہاں پہ لفظ یا آ رہی ہے تو اس کا ترجمہ ہم میں کر رہے ہیں، اور انا اور انا کا ترجمہ ہمیشہ ہوتا ہے بے شک، تو بے شک میں، انی بے شک میں، معکم جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ مع ساتھ، ٹھیک ہے، یہ مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اردو میں یہ عام استعمال ہوتا ہے۔ اذ یوحی ربک جب آپ کے رب نے وحی کی، الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، انی معکم کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، فثبتوا الذین آمنوا، اب دیکھیں فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب فرشتوں کا کام اللہ سمجھا رہے ہیں، فرشتوں کو کام کیا ہے؟ فثبتوا الذین آمنوا پس ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو، فرشتوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ پس ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو۔ یہ سارے کا سارا واقعہ غزوہ بدر کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی، صحابہ کی کس طرح سے مدد فرمائی تھی۔ سألقی ان قریب، لفظ سین کا ترجمہ آپ ان قریب بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، سألقی ان قریب یا ابھی ابھی، القی
میں ڈال دوں گا, متکلم کا صیغہ ہے, میں ڈال دوں گا فی قلوب الذین, قلوب دلوں میں آتا, ٹھیک ہے, دل کی جگہ قلب کی جمع ہے. سألقی میں ڈال دوں گا فی قلوب الذین, کافروں کے دلوں میں, ٹھیک ہے, الذین کفروا, کافروں کے دلوں میں, الرعب, رعب, فضربوا, پس مارو, فوق الاعناق, ان کی گردنوں کے اوپر, فضربوا, پس مارو, فوق کا والا تھا اوپر, الاعناق اونوں کی جمع ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, الاعناق ان کی گردنوں کے اوپر, وضربوا, اور مارو, منہم, ان کے, کل بنان, ہر پور پور پر یا ہر جوڑ جوڑ پر. دوبارہ اس آیت کا ترجمہ دیکھیے. اذ یوحی, جب وحی کی, ربک, آپ کے رب نے, الی الملائکۃ, فرشتوں کی طرف, انی معکم, کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, فثبتوا الذین آمنوا, پس ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو, سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ان قریب میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں رعب, فضربوا فوق الاعناق, پس مارو ان کی گردنوں کے اوپر, وضربوا منہم کل بنان, اور ان کے ہر جوڑ جوڑ پر, پور پور پر مارو. ٹھیک ہے, اب ہم ان آیات کا مفاہیم میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, اس کی طرف بھی آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کون کون سی نعمتوں کا ذکر کیا. سب سے پہلی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نیند کو نازل کر دیا. اب دیکھیں نیند کو نازل کرنے کی وجہ کیا ہے. دیکھیں نیند کو نازل کرنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان اگر مریض ہے, اس کو کسی قسم کا درد ہو رہا ہے یا وہ بیمار ہے اور اس کو وہ نیند آ جاتی ہے, تو وہ اس درد سے تھوڑی دیر کے لیے اس کی خلاصی ہو جاتی ہے کہ نیند میں اس کو درد کا احساس نہیں ہوتا. بالکل یہی حال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کے لیے کیا تھا کہ انہیں جو ہے وہ نیند ان پر نازل کر دی تھی. ایک اور مقامات پر بھی اللہ نے فرمایا, ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل کی غم کے بعد امن والی نیند. غم کے بعد امن والی نیند یعنی پورے غم و رنج کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن وجود, امن بخش دیا جو کہ اونگ کی صورت میں تمہیں ڈھانپے ہوئے تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو نیند آئی تھی میں بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا. اب دیکھیں نیند آنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند کو کیوں نازل کیا تھا. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ہیں جو وہ ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا, بارش کو نازل کیا یا پانی کو نازل کیا. اب دیکھیں بارش اور پانی کو نازل کرنے کی دو وجوہات یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں. سب سے پہلی وجہ کہ تمہیں پاک کرنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ لِيُطَهِّرَكُمْ, تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے. دوسری وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کیا جائے. اب یہ دو وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان سے پانی کو یا بارش کو نازل کیا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. اس کے بعد تیسرا انعام ہے وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا. ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے میدان بدر کے پانی پر قبضہ کر لیا تھا. اب مسلمانوں کے پاس پانی کے وسائل بالکل کم ہو گئے تھے, اس لیے وہ بے سر و سامانی کا شکار تو وہ پہلے ہی سے تھے. تو مسلمان کمزوری کی حالت میں تھے. شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا کہ کیا تم اپنے آپ کو اللہ والے سمجھتے ہو اور اللہ کے رسول کو اپنے میں موجود مانتے ہو, حالانکہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تمہارے پاس تو پانی تک نہیں ہے. تو یہ سارے وسوسے شیطان نے ڈالے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو برسایا تو پانی کی قلت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور مسلمانوں کے پاس پانی بہت زیادہ ہو گیا. مسلمانوں نے خود پانی پیا, اس کو جمع کیا, اپنے جانوروں کو بھی پلایا, وضو کیا, نماز پاکیزگی کو حاصل کیا. یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے جب آسمان سے پانی کو یا بارش کو نازل کیا تو اس کے بعد مسلمانوں نے یہ سارے کام کیے. تیسرا انعام وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب میدان جنگ کا میدان ہوتا ہے تو انسان دشمنوں کی تعداد دیکھ کر گھبرا جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کیا کام کیا تھا, فرشتوں کو نازل کر دیا تھا تاکہ مسلمانوں کے جو دل ہیں وہ مضبوط ہو جائیں اور وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو
انسان نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، اور ہم کیسے جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں جنگ میں، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، چوتھا انعام جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھنے کا حکم دیا۔ دیکھیں جب انسان میں صبر کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، استقامت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، ہر حال میں، چاہے وہ انسان مصیبت میں ہو، چاہے انسان میدان جنگ میں ہو، یا کوئی بھی حالت ہو، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں دیکھیں، اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جب آپ کے رب نے فرشتوں کو فرمایا، فرشتوں کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، مسلمانوں کی دھاک بڑھا دو، ان لوگوں کے دلوں میں جو کمزوری ہے اس کو ختم کرو، جو وسوسہ ہے ان کو بھی ختم کرو۔ اس کے بعد سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ مسلمانوں کا جو خوف ہے، جو دبدبہ ہے، وہ میں کافروں کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ اگر ایک انسان کی دہشت ہی کسی دوسرے انسان کی دہشت کسی دوسرے انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ خود انسان اس سے ویسے ہی ڈر جاتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ دو پہلوان ہیں، اس میں سے ایک جو ہے وہ تکڑا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کمزور ہے، تو ظاہر ہے جو کمزور ہوگا وہ اس دوسرے انسان کی جسامت کو، روب کو دیکھ کر ویسے ہی گھبرا جائے گا۔ تو بالکل یہاں پر ایسا ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا روب، خوف جو ہے کہ مسلمان اتنے زیادہ طاقتور ہیں، کافروں کے دلوں میں جب یہ ڈال دیا تھا، وہ خود ہی آدھے کمزور ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں فتح یاب سے ہمکنار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے حکم کیا دیا تھا، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں کے اوپر مارو، ان کی گردنیں اڑا دو، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کو مارنا نہیں چاہیے، لیکن یہاں پر وہ بات ہی کی جا رہی، میدان بدر میں، میدان غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ جو تمہارے مخالف لڑ رہے ہیں ان کو مارو، اور وہ مارنا کیسے ہے کہ جنگ کا طریقہ کار بھی اللہ تعالیٰ خود سمجھا رہے ہیں۔ گردن اڑا دو، جب گردن اڑا دی جائے گی تو انسان ختم، بس۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ نے یہ فرمایا میدان جنگ کا سب سے بہترین اصول کیا ہے، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان، یہ بنان یہاں پہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ دونوں ہاتھ کاٹ دو، ویسے تو پور ہے لیکن ہاتھ کاٹ دو۔ جب انسان کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں تو وہ لاچار ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، وہ تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، اس لیے وہ خود ہی شکست کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو حکم دیے ہیں کہ یا تو ان کی گردنیں اڑا دو یا پھر ان کے ہر ایک پور پور پر مار دو، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں قدرتی عذابوں سے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے قدرتی عذابوں سے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ گردن مارنے اور قید کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ٹھیک ہو گیا بچوں، آج کی کلاس ہماری یہیں تک تھی۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 15 تک اس کا ترجمہ اور اس کے مفاہیم کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو دوبارہ ویڈیو کو دیکھیں، سوال بھی کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان دو آیات کے تراجم کو، مفاہیم کو اچھے سے سمجھنا ہے، اور ترجمہ جو ہے وہ آپ اپنی نوٹ بک پہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور ان دونوں آیات مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر انعامات کی برسات کی ہے، انعامات نازل کی ہیں، وہ بھی آپ ایک الگ نوٹ بک پر لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آج کی ہماری کلاس یہیں تک ہے۔ نیکسٹ آنے والی کلاس تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔